بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 9، 10، 11، 12 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ آسان الفاظ میں پڑھیں گے۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم، اپنے اوپر، اذ، جب، جاءتکم، تم پر آئے، جنود، لشکر، فارسلنا، پس ہم نے بھیجی، علیہم، ان پر، ریحًا، آندھی، وجنودًا، اور لشکر، لم تروہا، تم نے انہیں نہ دیکھا، وکانا، اور ہے، اللہ، اللہ، بما، اسے جو، تعملون، تم کرتے ہو، بصیرا، دیکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحًا وجنودا لم تروہا وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ مومنو، خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ سورت کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے تقویٰ کا حکم دیا اور اس کا ہر حکم علی الاعلان سنا دینے اور کفار و منافقین کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی تائید فرمائی، اور اس معاملے میں اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ پر توکل کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ اور اس پر توکل کی صورت میں اس کے کافی ہو جانے کی دلیل کے طور پر جنگ احزاب میں مسلمانوں کو اپنی نصرت کی نعمت یاد دلائی۔ یہ جنگ مسلمانوں کو پیش آنے والی تمام جنگوں سے زیادہ خوفناک تھی۔ اس میں بتایا کہ جب اللہ کے فرما بردار بندے صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں تو وہ ایسے لشکروں کے ساتھ ان کی مدد کرتا ہے جو نظر بھی نہیں آتے۔ اس، جب، جاءوکم، تم پر آئے، من، سے، فوقکم، تمہارے اوپر، واو، اور، من، سے، اسفل، نیچے، منکم، تمہارے، واو، اور، اس، جب، زاغت الابصار، چندیا گئیں آنکھیں، وبلغت القلوب، اور دل پہنچ گئے، الحناجر، گلوں تک، وتظنون، اور تم گمان کرنے لگے، باللہ، اللہ کے بارے میں، الظنون، طرح طرح کے گمان۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پھر گئی اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اوپر سے مراد تو وہ متحدہ محاذ کا لشکر ہے جو خندق کے پار محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور نیچے سے مراد بنو قریظہ ہیں جنہوں نے اندر سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ سخت آزمائش کی اس گھڑی میں غیر اختیاری طور پر مختلف وسوسے دل میں آیا کرتے ہیں۔ یہ انہی وسوسوں کا بیان ہے جن سے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہنالک، یہاں، ابتلیٰ، آزمائے گئے، المؤمنون، مومن، وزلزلوا، اور وہ ہلائے گئے، زلزالاً، ہلایا جانا، شدیدا، شدید۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شدیدا، وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ ایمان لانے والوں سے مراد یہاں وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل کیا تھا، جن میں سچے اہل ایمان بھی شامل تھے اور منافقین بھی۔ اور اس، جب، یقولو، کہنے لگے، المنافقون، منافق، والذین، اور وہ لوگ، فی، میں، قلوبہم، ان کے دلوں، مرض، بیماری،
ما وعدنا جو وعدہ ہم سے کیا اللہ نے ورسولہ اور اس کے رسول نے الا غرورا محض دھوکہ تھا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ آیت میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ خندق کھود رہے تھے وہاں ایک سخت چٹان بیچ میں آ گئی جو کسی طرح ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک میں کدال لے کر یہ آیت پڑھی، وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا، اور کدال سے چٹان پر ضرب لگائی تو 1/3 چٹان ٹوٹ گئی، اس میں سے ایک روشنی نمودار ہوئی جس میں آپ کو یمن اور کسریٰ کے محلات دکھائی دیے۔ پھر دوسری ضرب لگاتے وقت آپ نے اس آیت کو پورا پڑھا، وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اس پر چٹان کا ایک حصہ ٹوٹا اور دوبارہ روشنی ظاہر ہوئی جس میں آپ نے روم کے محلات دیکھے۔ پھر تیسری ضرب پر چٹان پوری ٹوٹ گئی۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ مجھے یمن، ایران اور روم کے محلات دکھا کر یہ بشارت دی گئی ہے کہ یہ سارے ممالک میری امت کے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ منافقین نے یہ سنا تو کہا کہ حالت تو یہ ہے کہ خود اپنے شہر کا بچاؤ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے اور خواب یہ دیکھے جا رہے ہیں کہ ایران اور روم ہمارے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں منافقین کی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 9، 10، 11، 12 کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔